على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، ہمارا ان بے زبانوں کے لیے آج کا جو درس کا ٹاپک ہے وہ ہے خمس، کہ اسلام میں خمس کیوں واجب قرار دیا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس سے کیا کیا انسان جو ہے عمل کر سکتا ہے۔ جو ہم نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کی جو تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم واضح طور پر کھلے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ جان لو جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے اذہان عالی تک پہنچا دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ خمس کیا ہے اور کیوں واجب قرار دیا ہے پروردگار عالم نے خمس۔ پہلے ہم خمس کو سمجھ لیں گے، خمس کیا ہے۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کی حکومتیں اپنے عوام اور عوامی اداروں سے ٹیکس یا محصولات کے عنوان سے رقم محصول یا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی حکومت جو ہے ہم سے ٹیکس لیتی ہے۔ کیوں لیتی ہے؟ اور ہر حکومت اس نظام کے ذریعے مختلف شعبوں جیسے ٹرانسفر کلچر یا پل بنانا یا سڑکیں بنانا یا ڈیم وغیرہ کی تعمیر کرتی ہے۔ کس سے؟ ہم جو ادا کر رہے ہیں ٹیکس، انہی پیسوں سے۔ اسی طریقے سے نیز تعلیمی جو اسٹوڈنٹ جن کے پاس استطاعت نہیں رہتی ہے پیسوں کی، تو ان کی پڑھائی میں اور دیگر شعبوں کی تعمیر اور ترقی کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ہم جو ادا کرتے ہیں اس دنیا کی حکومت کے لیے جو ٹیکس۔ ماضی میں یعنی حکومت سے پہلے، یعنی حکومت اب جو حکومت ہے اس سے پہلے یعنی بادشاہوں کے زمانے میں ٹیکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجناس جو جنس یعنی چاول ہے یا راگی ہے یا دھان وغیرہ جو ہے اس میں سے ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ کسان فصل کا جو کسان فصل کھیتی کرتا ہے اس کا ایک حصہ جمع کر کے وہ جو ہے جس حکومت جو بادشاہ رہتا تھا اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ اب معاملہ جو ہے مختلف ہو گیا ہے، یعنی ایک دم الٹا ہو چکا ہے، کیونکہ ہر ریاست ہر حکومت میں ایک خاص شعبہ یعنی جسے وزارت خزانہ کہا جاتا ہے قائم ہے، جو عام طور پر اس ادارے سے ٹیکس اور محصولات کی اصولی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی ایک ادارہ ہے جو ٹیکس وغیرہ جو ہے اصول کرتا ہے۔ یہ جو ہے آج کی حکومت نے جو ہے ایک ادارہ جو ہے جسے وزارت خزانہ کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ٹیکس کا اصول کرنا۔ یہ جو ہے دنیا میں ٹیکس ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب اسلام میں خمس ادا کرنا واجب کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟
جیسا کہ ہر ریاست ٹیکس کی ادائیگی کو لازمی قرار دیتی ہے، لیکن اسلام میں اس کی ایک روحانی جہت ہے، یعنی جسے ہم خمس کہتے ہیں، اگر خمس کی ایک روحانی جہت ہے۔ خمس کی ادائیگی سے جہاں دنیا میں اجر اور ثواب ملتا ہے، وہیں تزکیہ نفس ہوتا ہے، ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ خمس کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور ہمارا مال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی جو انسان خمس نکال رہا ہے جس مال سے، وہ خمس نکالنے کے بعد وہ مال ایک دم پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس پاک و پاکیزہ یعنی خمس نکالے ہوئے مال سے جو بھی ہم جو ہے خرچ کریں گے، وہ اسلامی اعتبار سے ہم خرچ کریں گے، چاہے وہ غریبوں کو دو یا جو ہے گھر بنانے کا ہو یا ہمارے اخراجات ہیں، یہ سب جو ہے جائز ہیں۔ اور جو ہے ایک مثال دے دو، اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے، اگر اس نے خمس نہیں نکالا اور بغیر خمس نکالے ہوئے اس نے کپڑے خریدے، اگر اسی کپڑے سے اگر وہ انسان نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے مال میں خمس نکالا ہے اور وہ جو خمس نکالنے کے بعد جو مال بچا ہے، اگر اس سے جو ہے انسان کپڑے خرید رہا ہے تو اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ عمل ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خمس کیا ہے؟ لغت میں یعنی ڈکشنری میں خمس سے مراد ہے 5 میں سے ایک حصہ، 5 میں سے ایک حصہ جو ہے خمس کہلاتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اسی طرح 5 میں سے ایک جز کو بھی خمس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے 100 روپے ہیں، 100 روپیوں میں 20 روپے یہ خمس کے ہو جائیں گے اور جو ہے 80 روپے یہ ہمارے ہو جائیں گے۔ اگر 100 میں 20 سے اگر جو ہے ڈیوائڈ کریں گے تو 5 حصہ بنے گا، تو اس 5 حصے میں سے ایک حصہ خمس کہلائے گا جو اللہ کا ہوگا۔ خمس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ معجم الفاظ الفقہ جعفریہ نے خمس کی یوں تعریف بیان کی کہ خمس ایک شرعی فریضہ ہے، جس طریقے سے نماز شریف فریضہ ہے، روزہ رکھنا شریف فریضہ ہے، اسی طریقے سے خمس ایک جو ہے شرعی فریضہ ہے جو فروع دین میں آتا ہے، اور ہر شخص مکلف پر مخصوص شرائط کے ساتھ سالانہ بجٹ اور اس کے بعض دیگر چیزوں کے 5ویں حصے کی ادائیگی کو خمس کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پر جو سالانہ خرچ کرنے کے بعد جو بچتا ہے، اس بچے ہوئے مال پر 5واں حصہ جو ہے خمس کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہائے اکرام خمس کی اصطلاحی شرعی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ خمس مال مملوک میں سے وہ حصہ جو خدا کا ہے، خواہ یہ انسان کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، یعنی خمس نکالنے کے بعد بھی جو ہے جو ایک حصہ خمس ہم نکالتے ہیں وہ حصہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ حصہ جو ہے اللہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ حصہ سادات یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے غریبوں کے لیے ایک حصہ،
یعنی خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خمس سہم سادات کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے سہم امام ہوتا ہے۔ سہم سادات جو ہے جو سید ہیں یعنی آل رسول میں سے ہیں، ان کا حصہ ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، جن کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے، ان کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے دینی امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مدرسوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو ہے جس میں دین جو ہے شامل ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے دوسرا حصہ جسے سہم امام کہتے ہیں وہ جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام سے، ہمارے معصومین علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ جس کے مطابق وہ ہر آمدنی جو سالانہ اخراجات کے بعد بچ جائے اور ضرورت میں استعمال نہ ہو اس پر خمس واجب ہے۔ اس کے بعد جو اور ایک روایت ہے حکیم معزن بنی ایس امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیے مبارکہ کی تلاوت کی وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَةً وَلِلرَّسُولِ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے مراد روزانہ کے منافع ہیں، جو ہم کاروبار میں جو ہے منافع پاتے ہیں تو وہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے موثقہ سماع میں ہے کہ جب ابوالحسن علیہ السلام سے خمس کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو آمدنی انسان کو حاصل ہو جائے وہ کم ہو یا زیادہ، کوئی اس میں مقدار معین نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو تو خمس نکلے گا۔ جیسے زکوٰۃ میں جو ہے ہر چیز کے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب معین ہے، کتنے بھیڑوں پر کتنا ہوگا، کتنے اونٹ جمع ہوں گے تو کتنا جو ہے خمس زکوٰۃ نکالیں گے۔ نصاب جو ہے زکوٰۃ میں جو ہے معین ہے، لیکن خمس میں نصاب معین نہیں ہے، بلکہ کم ہو یا زیادہ سال کے آخری اخراجات کے بعد جو بچ جائے اس پر خمس نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ محمد بن حسن اشعری سے روایت کی ہے کہ ہمارے کچھ اصحاب نے ابو جعفر ثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ جس میں یہ استدعا کی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ انسان جو کچھ چھوٹی بڑی منفعت کماتا ہے، یعنی جو کچھ بھی کماتا ہے، چاہے وہ زیادہ کمائے چاہے وہ کم کمائے، اور ہر قسم کے ذریعے معاش سے کماتا ہے، جائیداد کی آمدنی بھی ہے، تو آیا ان سب پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ کماتا ہے، چاہے وہ کاروبار میں کمائے یا گھر جو ہے کرائے پر دے کر کمائے یا کسی اور جو ہے کے ذریعے سے وہ کمائے، تو کیا آیا ان سب کے اوپر خمس واجب ہے یا وہ صرف اور صرف جو ہے تجارت کے پیسوں میں خمس واجب ہوتا ہے؟ تو کس طریقے سے؟ تو امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اس میں نیچے دستخط کرنے کے بعد کہا خمس جو ہے تمام اخراجات کے بعد اس کے اوپر واجب ہے، یعنی سب کے اوپر واجب ہے، یعنی اخراجات کے بعد، یعنی ایک جب ہم نے تاریخ معین کی اس خمس کی تاریخ ختم ہونے کے بعد جو ہے جو کچھ ہمارے پاس باقی رہتا ہے ان چیزوں پر خمس دینا جو ہے ضروری ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے جو بھی ہو۔ اسی طریقے سے علی بن مہریان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو علی بن راشد نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے فرمان پر عمل کروں اور آپ کا حق لوگوں سے حاصل کروں۔ جب یہ خبر میں نے آپ کے موالیوں کو دی
تو ان میں سے بعض نے سوال کیا کہ ان کا ہم پر کون سا حق ہے جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لہذا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر خمس واجب ہے۔ کون سا حق ہے؟ خمس کا حق ہے۔ میں نے سوال کیا کس چیز پر؟ فقالا، اس کے بعد جو ہے ان کے ساز و سامان میں، جو کچھ ان کے پاس سامان ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تجارت و کاریگری کیا کریں؟ تو فرمایا ان کے لیے بھی سالانہ خرچ کے بعد جو کچھ بچ جائے اس پر جو ہے خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آخری روایت جو ہے بول کر میں آپ کو ختم کروں اس بحث کو، کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں اسناد عبداللہ بن سنان سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص پر جسے مال غنیمت ملے یا جو کسب سے حاصل کرے، کما کر حاصل کرے، نفع حاصل کرے، اس پر خمس لازم ہے، اس پر خمس ضروری ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی ذریت میں سے ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔ یعنی خمس کس کا حق ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت اور ائمہ علیہ السلام کا حق ہے، جو لوگوں پر خدا کی حجت ہے، یہ ان کا خصوصی مال ہے اور جہاں چاہیں اسے صرف فرمائے، اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ کس کے پر صدقہ حرام ہے؟ اہل بیت علیہ السلام پر صدقہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر درزی 5 دانش میں کوئی کپڑا سیتا ہے، یعنی 5 روپے میں اگر کوئی درزی کپڑا سیتا ہے، ماشاءاللہ سے یہاں بھی درزی ہیں جو کپڑا سیتے ہیں، تو وہ غور سے سنیں کہ اگر ان میں سے ایک اگر 5 روپے کا کپڑا سی رہا ہے تو 1 روپیہ حق ہے جناب فاطمہ زہرا کی ذریت اور ائمہ علیہ السلام کا۔ مگر یہ ہے کہ ہم جسے چاہیں اس کے لیے حلال کر دیں، یعنی اپنے چاہنے والوں کو دیں۔ یعنی جب وہ ہم نے مال نکال دیا، 1 درہم نکال دیا، تو اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، سہم سعادات کا ایک حصہ اور ایک حصہ جو ہے سہم امام کا۔ سہم سعادات جو اپنے غربا، سید غربا جو ہے غریب ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنے پڑوس ہی کیوں نہ ہو یا اپنے دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ فقراء ہو، غریب ہو، مسکین ہو، تو اس کو جو ہے ہم خرچ اس کے اوپر کریں گے، اسے دیں گے۔ اور دوسرا حصہ جو سہم امام ہے، مرجع جامع الشرائط یعنی ہمارے مرجع کو دیں گے، یا جو ہے وہ جو جسے وکیل بنائے ہیں ان تک جو ہے پہنچائیں گے، یا اگر جن کے پاس جو ہے مرجع کا اجازہ ہے ان تک جو ہے سہم امام کو پہنچائیں گے۔ چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف، ان کی شرط کیا ہے کہ ان کی ولادت پاکیزہ ہو، جسے بھی ہم دے رہے ہیں وہ پاکیزہ ولادت ہو، یعنی حرام ولادت نہ ہو، زنا کیا ہوا بچہ پیدا ہوا نہ ہو، یا جو ہے حیض کی حالت سے میں بچہ پیدا ہوا نہ ہو، پاک و پاکیزہ جو ہے بچہ ہو پیدا ہو، تاکہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک، اللہ اکبر، قیامت کے دن خدا کے نزدیک زنا سے بڑھ کر کوئی سنگین گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ غریب ہے، لیکن جانتے ہیں کہ وہ زنا کی اولاد ہے یا جو ہے حرام میں پیدا ہوا ہے، اگر اسے ہم جو ہے جانتے ہوئے خمس کو ادا کر دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اور قیامت کے دن جو ہے اللہ کے نزدیک زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جسے بھی ہم دیں گے خمس، وہ خمس دیکھ بھال کر اور تحقیق کر کے کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے اس کو ہم خمس دیں گے۔ تو یہ مختصر سا جو ہے خمس کا جو ہے تھوڑا سا مختصر سا جو ٹاپک جو ہم نے چھیڑا، انشاءاللہ جو ہے کل کے دن اس کے جو جزءات ہیں کن کن کے اوپر جو ہے خمس واجب ہے، کتنی جگہوں پر کتنی چیزوں پر خمس واجب ہے، اور وہ خمس کیا کیا ہے، انشاءاللہ وہ جو ہے کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے گے۔ لیکن گزارش ہے کہ وقت پر آئے، اس لیے کہ ہمیں بھی بہت کام رہتے ہیں، ہم گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے خاص کر جو ہے فاضل صاحب جو ہے آپ کے لیے آتے ہیں، لیکن وقت کا خیال کریں اور ٹھیک 9 بجے یہاں پر حاضر ہو جائے، اور 9 بجے کوئی آئے نہ آئے کلاس شروع ہو جائے گی۔ تو لہذا اس لیے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔